وہ اس دین کے ماننے والے ہیں جہاں جنگ میں جانے سے پہلے سپہ سالار کے متعلق بتا دیا جاتا تھا کہ اگر یہ شہید ہو جائے تو یہ ہوگا، یہ بھی شہید ہو جائے تو یہ ہوگا، یہ بھی شہید ہو جائے تو یہ ہوگا، اور اگر اس نے بھی شہادت کا جام پی لیا تو اپنے سپہ سالار کا فیصلہ خود کر لینا۔ وہ اپنے سالار کی شہادت کا اعلان کرتے ہیں اور ساتھ ہی نیا سالار کمان سنبھال لیتا ہے۔ دشمن بھی ورطۂ حیرت میں مبتلا ہے کہ کون سا جذبہ ہے جو مر نہیں رہا، کون سی طاقت ہے جو کم نہیں ہو رہی، کون سا عزم ہے جو پست نہیں ہو رہا، کیسی تعداد میں کمی ہے جو ان کے حملے میں پہلے سے زیادہ اضافہ کر دیتی ہے۔ اسماعیل ہنیہ اور یحییٰ سوار کے بعد بھی حماس پہلے سے زیادہ پرعزم ہے۔ وہ لوگ جن کے نام سے اب بھی اسرائیل کو خوف سے پسینہ آ جاتا ہے، وہ کون ہے؟ اس کی تفصیل ہوگی اسی ویلاگ میں۔ میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، خلیل الحیہ جو اس سال اگست میں حماس کے سیاسی بیورو کے نائب مقرر ہوئے، موسیٰ ابو مرزوق جو حماس کے بانی رکن اور 1992 سے 1996 تک اس کے پہلے چیئرمین رہے، محمد اسماعیل درویش اکتوبر 2023 سے حماس کی شورا کونسل کے چیئرمین، محمد سنوار حماس کے عسکری ونگ کے رہنما اور یحییٰ السوار کے بھائی، یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی تک اسرائیل کے اوثان کے اوپر سوار ہیں، اور ان کے بعد بھی اور بہت سے نام ہیں جن کو لے کر اس وقت باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ حماس کے نئے سربراہ ہوں گے، اور ان کی سربراہی میں حماس بیک وقت 3 جگہوں سے اسرائیل کے اوپر حملہ کر سکتا ہے۔ 49 سالہ محمد السوار حماس کے ملٹری برانچ کے سب سے سینئر کمانڈرز میں سے ایک ہیں۔ محمد سوار اسرائیل کو مطلوب حماس کے کمانڈرز میں سر فہرست ہیں۔ اسرائیل کے محمد السوار کو قتل کرنے کے لیے متعدد حملے کیے، لیکن ہر بار وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ وہ حماس میں نہایت قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ حماس کے مذاکرات کار اور غزہ میں تنظیم کے سربراہ خلیل الحیہ بھی حماس کے نئے سربراہ ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے مصر اور قطر میں غزہ جنگ بندی مذاکرات میں سب سے کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ خلیل الحیہ یحییٰ السوار کے قریبی ساتھی اور ان کے نائب سمجھے جاتے تھے۔ ان کی سربراہی سے حماس کی سفارتکاری کے ذریعے مسئلے کے حل کی طرف جانے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ خلیل الحیہ کی سربراہی میں امکانات یوں بھی زیادہ ہیں کہ حماس کے وہ فوجی سربراہان جنہوں نے اسرائیل پر 7 اکتوبر کو حملہ کیا تھا، وہ پہلے ہی شہادت کے رتبے پر فائز ہو چکے ہیں، اس لیے قیادت کے لیے صرف سیاسی رہنما رہ گئے۔ نام خالد مشعل۔ خالد مشعل ابو الولید 1956 میں سلواد نامی گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی تھی، جس کے بعد ان کا خاندان کویت منتقل ہو گیا تھا، جہاں انہوں نے سیکنڈری تعلیم مکمل کی تھی۔ مشعل حماس تحریک کے بانیوں میں سے ایک ہیں، اور وہ اس تحریک کے آغاز ہی سے اس کے سیاسی بیورو کے سربراہ بھی رہے۔ وہ 1996 سے 2017 تک تحریک کے سیاسی بیورو کے صدر بھی رہے۔ 1997 میں اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی جانب سے براہ راست احکامات پر خالد مشعل کو نشانہ بنایا تھا۔ موساد کے 10 انٹیلیجنس جعلی کینیڈین پاسپورٹس کے ساتھ اردن میں داخل ہوئے۔ خالد مشعل ان دنوں اردن کے شہری تھے اور وہ دارالحکومت عمان میں پیدل چل رہے تھے جب کوئی زہریلا مواد ان میں انجیکٹ کیا گیا تھا۔ اردن میں حکام کو اس منصوبے کا علم ہوا، انہوں نے موساد کے ان اراکین کو گرفتار کیا۔ اس وقت اردن کے بادشاہ حسین بن طلال نے اسرائیلی وزیر اعظم سے اس زہریلے مواد کا تریاق دینے کا کہا۔ نیتن یاہو نے آغاز میں تو ان کی یہ درخواست نہیں مانی، لیکن پھر اس معاملے پہ صدر بل کلنٹن کی مداخلت اور امریکی دباؤ کے باعث نیتن یاہو یہ تریاق فراہم کرنے پر مجبور ہو گیا۔ خالد مشعل نے غزہ کا پہلا دورہ دسمبر 2012 میں کیا تھا۔ خالد مشعل کا یہ دورہ ان کے فلسطینی علاقوں سے منتقل ہونے کے بعد پہلی مرتبہ تھا۔ خالد مشعل کا فلسطینی رہنماؤں نے رفح کراسنگ پر ایسا استقبال کیا کہ جب وہ غزہ شہر میں داخل ہوئے تو سڑک کے کناروں پر فلسطینی کھڑے ان کا استقبال کر رہے تھے۔ خالد مشعل کے بعد اسرائیل کے اوثانوں پر جو سوار ہے وہ ہے محمد الزیف، جسے 9 زندگیوں والی بلی بھی کہا جاتا ہے۔ محمد الزیف کے بارے میں اب تک جو کچھ معلوم ہے اس کا ذریعہ اسرائیلی اور فلسطینی ذرائع ابلاغ ہیں، کیونکہ وہ بڑی روپوش شخصیت ہے۔
ان کے مطابق محمد زیف غزہ کی پٹی کے علاقے خان یونس کے پناہ گزین کیمپ میں 1965 میں اس وقت پیدا ہوئے جب وہ علاقہ مصر کے زیر تسلط تھا۔ ان کی پیدائش کے وقت ان کے والدین نے ان کا نام محمد زائب ابراہیم المصری رکھا تھا، لیکن اسرائیل کے مسلسل فضائی حملے سے بچنے کے لیے خانہ بدوشی کی زندگی اپنانے کی وجہ سے ان کا نام الزیف پڑ گیا۔ عربی زبان کے لفظ الزیف کا مطلب مہمان ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کی خوفناک لڑائیوں میں گزرنے والے ان کے بچپن کے بارے میں بہت کم معلومات دستیاب ہیں۔ حماس کی تنظیم جب 1980 میں قائم ہوئی، اس وقت محمد الزیف نوجوان تھے۔ اسرائیل کے خلاف مسلح مزاحمت کا عزم رکھنے والے محمد زیف نے جلد ہی حماس کے عسکری بازو عزاء الدین القسام بریگیڈ میں اہمیت اختیار کر لی۔ 1989 میں گرفتاری کے بعد انہوں نے 16 ماہ قید میں گزارے اور قید کے دوران ہی انہوں نے حماس کا الگ عسکری ونگ القسام بریگیڈ قائم کرنے کے بارے میں سوچا اور رہائی کے بعد اسے عملی جامہ پہنایا۔ وہ القسام بریگیڈ کے بانیوں میں سے ایک تھے۔ الزیف کو حماس کے مقامی طور پر تیار کردہ القسام راکٹ اور غزہ کے نیچے بچھائی جانے والی زیر زمین سرنگوں کا خالق بھی تصور کیا جاتا ہے۔ وہ حماس کے انجینئر اور بم ساز یحییٰ عیاض کے کافی قریب تھے، جنہیں 1990 کی دہائی میں اسرائیل کی مسافر بسوں میں ہونے والے خودکش حملے کے سلسلے کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ اسرائیل نے 1996 میں یحییٰ کو مروانے کے لیے اقدام اٹھایا اور کامیاب رہا، لیکن اس کے بعد بھی اسرائیل میں خودکش حملوں کا سلسلہ جاری رہا اور الزیف کو یحییٰ کی موت کا بدلہ لینے کی کئی کارروائیوں کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان پر بہت سی دیگر کارروائیوں میں ملوث ہونے کا بھی الزام ہے۔ 2000 میں انہیں گرفتار کر لیا گیا، لیکن وہ دوسرے انتفاضہ کے آغاز پر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ 2002 میں حماس کے بانیوں میں شامل صلاح شہادہ کی شہادت کے بعد انہوں نے حماس کے عسکری بازو کی قیادت کو سنبھال لیا۔ اس صدی کی پہلی دہائی میں اسرائیل نے ان کو مارنے کے لیے 4 مرتبہ کوشش کی، جن سے وہ بچنے میں کامیاب ہوئے، لیکن اس دوران انہیں کچھ شدید زخم آئے اور اسرائیل کو حاصل معلومات کے مطابق ایک حملے میں ان کی ایک آنکھ اور جسم کا ایک اور عضو ضائع ہو گیا۔ 2014 میں محمد زیف پہ ایک اور قاتلانہ حملہ ہوا۔ غزہ پر اسرائیل کی کارروائی کے دوران یہ حملہ ہوتا ہے جب غزہ کے محلے شیخ رضوان میں محمد زیف کے گھر کو نشانہ بنایا گیا، جس میں ان کی بیوی اور ان کا شیر خوار بچہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ اسرائیل کا خیال تھا کہ اس نے محمد زیف کو بھی مار ڈالا، لیکن وہ اس وقت گھر پر موجود نہیں تھے۔ ان ناکام قاتلانہ حملوں سے ان کی ساکھ اور بہتر ہو گئی اور اپنے دشمنوں میں ان کو 9 زندگیوں والی بلی کی شہرت حاصل ہو گئی۔ ان کو زیف کا نام، جس کا مطلب مہمان ہے، بھی اس لیے دیا گیا کیونکہ وہ اسرائیلی کارروائیوں سے بچنے کے لیے کسی ایک مقام پر ایک رات سے زیادہ نہیں رکتے۔ اس کے بعد اور پریشان کر دینے والا ایک اور نام جو اسرائیل کے اوثانوں پر سوار ہے، مروان عیسیٰ، جو پلاسٹک کو لوہے میں بدل سکتے ہیں۔ مروان عیسیٰ محمد زیف کا دایاں بازو تصور کیے جاتے ہیں اور القسام بریگیڈ کے نائب کمانڈر ہیں، جن کو سائے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مروان باسکٹ بال کے اچھے کھلاڑی ہیں جن کو فلسطینی کمانڈو کا لقب دیا گیا۔ 1987 میں حماس میں شمولیت کے بعد ان کو اسرائیلی فوج نے پہلے فلسطینی انتفاضہ کے دوران گرفتار کیا اور 5 سال تک قید میں رہے۔ اسرائیل کے مطابق مروان جب تک زندہ ہیں حماس سے اعصاب کی جنگ جاری رہے گی، کیونکہ اسرائیلی ذرائع مروان کو ایک عمل پسند شخص سمجھتے ہیں جو اتنے ذہین ہیں کہ پلاسٹک کو لوہے میں بدل سکتے ہیں۔ 1997 میں انہیں فلسطینی اتھارٹی نے گرفتار کر لیا اور 2000 میں الاقصی انتفاضہ کے بعد وہ رہا ہوئے۔ رہائی کے بعد انہوں نے القسام بریگیڈ میں مرکزی کردار ادا کیا اور اسرائیل نے ان کو 2006 میں مارنے کی کوشش کی، جس میں وہ زخمی ہوئے۔ 2014 اور 2021 میں اسرائیل نے 2 بار غزہ میں ان کا گھر تباہ کیا۔ 2011 سے پہلے ان کی شناخت بھی ممکن نہیں تھی، لیکن جب ایک اسرائیلی فوجی کی رہائی کے بدلے رہا ہونے والے فلسطینی قیدیوں کے لیے ایک تقریب منعقد ہوئی تو اس میں مروان ایک گروپ فوٹو کے اندر نظر آئے۔ اس کے بعد ایک اور بڑا نام، عبداللہ البرغوثی، جسے سائے کا شہزادہ کہا جاتا ہے۔ عبداللہ البرغوثی 1972 میں کویت میں پیدا ہوئے اور 1990 میں اردن منتقل ہو گئے، جہاں انہیں شہریت ملی۔ اس کے بعد وہ جنوبی کوریا کے ایک یونیورسٹی میں الیکٹرانک انجینئرنگ پڑھنے گئے، لیکن 3 سال بعد ڈگری مکمل کیے بغیر ہی انہوں نے پڑھائی چھوڑ دی۔ اسی دوران انہیں فلسطینی علاقوں میں داخلے کا پرمٹ مل گیا۔
انجینئرنگ کی تعلیم کے دوران وہ دھماکہ خیز مواد میں مہارت حاصل کر چکے تھے۔ فلسطین میں ان کی ملاقات اپنے کزن بلال سے ہوئی تو انہوں نے ایک ویران علاقے میں اپنی یہ مہارت ایک بم خود بنا کر دکھائی۔ بلال نے نابلس میں اپنے کمانڈر کو یہ بات بتائی، جس کے بعد عبداللہ القسام بریگیڈ میں شامل ہو گئے۔ عبداللہ نے دھماکہ خیز مواد تیار کرنا شروع کیا اور وہ ڈیٹونیٹر بھی تیار کرتے تھے، اور انہوں نے اسی مقصد سے ایک خصوصی عسکری فیکٹری قائم کی۔ عبداللہ کی سربراہی میں ہونے والی کارروائیوں میں اندازوں کے مطابق اب تک اسرائیلی 66 ہلاک ہو چکے ہیں اور 500 زخمی ہوئے ہیں۔ 2003 میں اسرائیلی فوج نے اتفاق سے انہیں گرفتار کر لیا اور پھر 3 ماہ تک ان سے تفتیش ہوتی رہی۔ ان کے خلاف مقدمے میں انہیں تاریخ کی طویل ترین سزا سنائی گئی۔ انہیں 67 بار عمر قید کی سزا دی گئی، جبکہ 5200 سال کی قید کی سزا اس کے علاوہ تھی۔ قید تنہائی میں رکھے جانے پر انہوں نے بھوک ہڑتال کر دی۔ انہیں قید کے دوران تحریر کردہ اپنی کتاب کے عنوان کی وجہ سے سائے کا شہزادہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے اپنی مزاحمتی تحریک پر روشنی ڈالی اور عسکری کارروائیوں کی تفصیلات بھی فراہم کی۔ یہ وہ نام ہے جو اس وقت اسرائیل کے اوسان کے اوپر سوار ہے۔ وہ کہتا ہے مزاحمتی تحریک دم توڑ جائے گی، لیکن اندر ہی اندر وہ جانتا ہے کہ ایک کے بعد ایک اور موجود ہے جو اسرائیل کو تباہ کرنے کا خواہاں ہے، اور اسرائیل اپنے بچاؤ میں ہمہ وقت کوشاں ہے۔ دیکھیے، کامیاب حق کب ہوتا ہے، لیکن ہوگا تو ضرور۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔